بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ہم نے مدینہ والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ انہوں نے فرمایا، اے میری قوم کے لوگو، تم صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور تم ناپ تول میں کمی نہ کرو، کیونکہ میں تم کو فراغت کی حالت میں دیکھتا ہوں۔ پھر تم کو ناپ تول میں کمی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی اللہ نے تمہیں بہت کچھ دے رکھا ہے، پھر کفران نعمت سے بچو، اور میں ڈرتا ہوں کہ تم پر عذاب کا ایسا دن نہ آ جائے جو سب پر چھا جائے گا۔ اور اے میری قوم کے لوگ، ناپ تول انصاف کے ساتھ پورا کیا کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو، اور ملک میں فساد پھیلاتے نہ پھرو۔ اگر تم میرا کہا مانو تو جو کچھ اللہ کا دیا بچا رہے، اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے۔ اگر تم کو یقین آئے اور میں تم پر پہرا دینے والا نہیں ہوں۔ لوگوں نے کہا، اے شعیب علیہ السلام، کیا یہ تیری نمازیں جو تو اپنے رب کے لیے پڑھتا ہے تجھے یہ حکم دیتی ہیں کہ ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے بڑے کرتے آئے ہیں، اور اس بات کو چھوڑ دیں کہ ہم اپنے مال میں جو چاہے تصرف کریں؟ واقعی آپ بڑے عقل مند دین پر چلنے والے ہیں۔ شعیب علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، کیا تم نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل رکھتا ہوں اور اس کے فضل و کرم کا یہ حال ہو کہ اچھی سے اچھی روزی عطا فرما رہا ہو، تو پھر میں بھی چپ رہوں اور تمہیں راہ حق کی طرف نہ بلاؤں؟ اور میں یہ نہیں چاہتا کہ جس بات سے تمہیں روک رہا ہوں خود اس کے خلاف چلوں۔ میں تمہیں جو کچھ کہتا ہوں اس پر عمل بھی کرتا ہوں۔ میں اس کے سوا کچھ نہیں چاہتا کہ جہاں تک میرے بس میں ہے اصلاح حال کی کوشش کروں۔ میرا کام بنتا ہے تو اللہ ہی کی مدد سے بنتا ہے۔ میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور اسی کی طرف رجوع ہوں۔ اور اے میری قوم کے لوگوں، میری ضد میں آ کر کہیں ایسی بات نہ کر بیٹھنا کہ تمہیں بھی ویسا ہی معاملہ پیش آ جائے جیسا کہ قوم نوح کو یا قوم ہود کو یا قوم صالحہ کو پیش آ چکا ہے۔ اور قوم لوط کا معاملہ تو تم سے کچھ دور نہیں ہے۔ اور دیکھو، اللہ سے معافی مانگو اور اس کی طرف لوٹ جاؤ۔ میرا پروردگار بڑا ہی رحمت والا، بڑا ہی محبت والا ہے۔ ان کی قوم کے متکبر سرداروں نے کہا، اے شعیب، یاد رکھ، ہم تجھ کو اور جو تیرے ہمراہ ایمان لانے والے ہیں ان کو اپنی بستی سے نکال باہر کر دیں گے، یا یہ کہ تم ہمارے مذہب میں لوٹ آؤ۔ شعیب علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہم تمہارے مذہب میں آ جائیں گے، گو ہم اس کو مکروہ اور قابل نفرت ہی سمجھتے ہیں۔ ایسی صورت میں ہم تو اللہ پر جھوٹی تہمت لگانے والے ہو جائیں گے۔ اگر خدا نہ کرے ہم تمہارے مذہب میں آ جائیں، خصوصاً بعد اس کے کہ اللہ نے ہم کو اس سے نجات دی ہو، اور ہم سے ممکن نہیں کہ تمہارے مذہب میں آ جائیں، لیکن ہاں اللہ ہی نے جو ہمارا مالک ہے ہمارے مقدر میں کیا ہو۔ ہمارے رب کا علم ہر چیز پر محیط ہے، ہم اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارے اور ہماری اس قوم کے درمیان فیصلہ کر دیجئے، حق کے مواقف، اور آپ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اور ان کی قوم کے کافر سرداروں نے شعیب علیہ السلام کی یہ تقریر سن کر کہا، اے لوگو، اگر تم شعیب کی راہ پر چلنے لگو تو بے شک بڑا نقصان اٹھاؤ گے۔ انہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا، جبکہ ان سے شعیب علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ میں تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، سو تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، اور میں تم سے اس پر کوئی صلہ نہیں چاہتا، بس میرا صلہ رب العالمین کے ذمہ ہے۔ تم لوگ پورا ناپا کرو اور نقصان نہ کیا کرو، اور سیدھی ترازو سے تولا کرو، اور لوگوں کا ان چیزوں میں نقصان نہ کیا کرو، اور زمین میں فساد نہ مچایا کرو، اور اس سے ڈرو جس نے تم کو تمام اگلی مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ وہ لوگ کہنے لگے، اے شعیب، تجھ پر تو کسی نے بڑا بھاری جادو کر دیا ہے،
اور تو محض ہماری طرح ایک بشر ہے اور ہم تجھ کو صرف جھوٹے لوگوں میں خیال کرتے ہیں۔ سو اگر تو سچوں میں سے ہے تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے۔ شعیب علیہ السلام نے کہا، تمہارے اعمال کو میرا رب خوب جانتا ہے۔ سو ان لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلا دیا۔ پھر ان کو صاحبان کے واقعے نے آ پکڑا، بے شک وہ بڑے سخت دن کا عذاب تھا۔ اس میں عبرت ہے اور ان میں اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، اور بے شک تیرا رب بڑی قدرت والا، بڑی رحمت والا ہے۔ آخر وہی ہوا جو قانون الہی کا ابدی و سرمدی فیصلہ ہے، یعنی حجت و برہان کی روشنی آنے کے بعد بھی جب باطل پر اصرار ہوں اور اس کی صداقت کا مذاق اڑایا جائے اور اس کی اشاعت میں رکاوٹیں ڈالی جائیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب اس مجرمانہ زندگی کا فیصلہ اور خاتمہ کر دیتا ہے اور آنے والی نسل کے لیے اس کو عبرت و موعظت بنا دیا کرتا ہے۔ قرآن حکیم نے نافرمانی اور سرکشی کی پاداش میں قوم شعیب کو دو قسم کے عذاب سے دوچار کر دیا، ایک زلزلے کا عذاب اور دوسرا آگ کی بارش کا عذاب، یعنی ان کو سخت اور عظیم زلزلے نے آ پکڑا، سائے کے دن والے عذاب نے انہیں پکڑ لیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ان پر گہرے بادل کا سایہ آیا، جب سب اس کے نیچے جمع ہو گئے تو اسی بادل سے ان پر آگ برسائی گئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں آیتوں کی وضاحت اس طرح فرمائی کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر پہلے دن ایسی سخت گرمی مسلط ہوئی، گویا جہنم کا دروازہ ان کی طرف کھول دیا گیا ہو، جس سے ان کا دم گھٹنے لگا، نہ کسی سائے میں چین آتا تھا نہ پانی میں۔ یہ لوگ گرمی سے گھبرا کر تہہ خانوں میں گھس گئے تو وہاں اوپر سے بھی زیادہ سخت گرمی پائی، پریشان ہو کر شہر سے جنگل کی طرف بھاگے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے ایک گہرا بادل بھیج دیا جس کے نیچے ٹھنڈی ہوا تھی۔ یہ سب لوگ گرمی سے بدحواس تھے، دوڑ کر اس بادل کے نیچے جمع ہو گئے۔ اس وقت یہ سارا بادل آگ ہو کر ان پر برس پڑا اور اس کے بعد زلزلہ بھی آیا، جس سے یہ پوری قوم راہ کا ڈھیر بن کر رہ گئی۔ بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ ممکن ہے قوم شعیب علیہ السلام کے مختلف حصے ہوں، بعض پر زلزلہ آیا اور بعض عذاب ذلہ سے ہلاک کر دیے گئے ہوں۔ قرآن حکیم نے اس عذاب کی نوعیت کو اس طرح بیان کیا ہے، پس انہیں ایک دہلا دینے والی آفت نے آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے کے پڑے رہ گئے۔ جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہ ایسے مٹے کہ گویا کبھی ان گھروں میں بسے ہی نہ تھے۔ شعیب علیہ السلام کو جھٹلانے والے ہی آخرکار برباد ہو کر رہے، اور شعیب علیہ السلام یہ کہہ کر ان بستیوں سے نکل گئے کہ اے میری قوم کے لوگوں، میں نے اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا دیے اور تمہاری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ اب میں اس قوم پر کیسے افسوس کروں جو قبول حق سے انکار کرتی ہے۔ جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے شعیب اور اس کے ساتھی ایمان والوں کو بچا لیا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو ایک سخت دھماکے نے ایسا پکڑا کہ وہ اپنی بستیوں میں بے حس و حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے، گویا وہ کبھی وہاں رہے بسے ہی نہ تھے۔ سنو، مدین کو رحمت سے دوری ہوئی جیسا سمود رحمت سے دور ہوئے تھے۔